بڑی مشکل سے تاجر جو ہیں وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا شروع ہوئے تھے اور ان میں خوشی کا ایک جذبہ تھا، لہر تھی اور وہ خوش تھے. لیکن یہ حکومت جو حاسد ہے تاجروں سے، اس حکومت نے، حاسد حکومت نے جو ہے وہ تاجروں کی خوشی کو کچھ اچھا نہ گردانا اور یہ خوشی ہضم نہیں ہوئی اس حاسد حکومت سے. اور انہوں نے پھر وہی کام کیا جو بہت سارے سوالات کو جنم دے رہا ہے. یعنی کیا کرونا جو ہے وہ صرف پنجاب میں ہی ہے؟ باقی دیگر صوبوں میں اور جو ہمارے فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، کیا وہاں پہ کرونا نہیں ہے؟ تو پنجاب ہی کے تاجر کا استحصال اور اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کیوں؟ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب کے وہ مخصوص شہر اور وہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز جہاں پر اپوزیشن پارٹیز کی بہت اکثریت ہے اور آئندہ آنے والی جو اپوزیشن کی پی ڈی ایم کی تحریک ہے، اس تحریک میں ان شہروں نے کلیدی کردار ادا کرنا ہے. تو کیا سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ انہی شہروں کے تاجروں کو اور شادی حال والوں کو اکٹھا ہونے سے، کام کرنے سے اور ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے سے روک دیا جائے؟ کیا اس میں آپ کو، مجھے، ہم سب کو، ہم تب تاجروں کو حکومت کی بدنیتی نظر نہیں آتی؟ کیا ہم یہ سوال کرنے پر حق بجانب نہیں ہے کہ اگر آپ نے اوقات کار تبدیل ہی کرنے تھے تو ہم سے باہمی مشاورت کرتے، تو سردیوں میں کرتے تاکہ سورج کی جو روشنی ہے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہم کرتے. لیکن اب جب کہ سردیاں ختم ہو رہی ہیں اور گرمیاں شروع ہو رہی ہیں، تب آپ اوقات کار کو چھیڑ رہے ہیں، تب آپ بزنس کے ماڈل کو چھیڑ رہے ہیں، تب آپ کاروبار بند کر رہے ہیں. تو کیا آپ ان تمام مسائل سے جو سیاسی نوعیت کے ہیں آپ ان سیاسی نوعیت کے مسائل سے توجہ ہٹا کے ہمیں ادھر مصروف کر کے اور میڈیا کی توجہ ادھر مبذول کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ آپ کی جو سیاسی محاذرائی ہے، آپ ان کا سامنا نہیں کر پا رہے، ان کے مد مقابل کھڑے نہیں ہو رہے اور تاجروں کا کاندھا استعمال کر رہے ہیں، بزنس کمیونٹی کا کاندھا استعمال کر رہے ہیں اور آپ کرونا کو ڈھال بنا رہے ہیں؟ کیا آپ کے ان فیصلوں سے ہم یہ سمجھیں؟ اور پھر پنجاب ہی کو اور پنجاب کے تاجروں کو آپ اپنی سیاست کی بھینٹ کیوں چڑھا رہے ہیں؟ یہ سمجھنے والی بات ہے. دیکھیں، اتنا عرصہ ہوا جب سے حالات نارمل ہوئے، ہم اپنا کاروبار آرام سے کر رہے تھے. ہم نے میڈیا پہ آ کے کوئی شور و غوغا نہیں کیا، ہم نہیں آئے آپ کے سامنے، ہم نے کوئی بات نہیں کی، کیونکہ ہمارا عمومی مزاج ہے کہ ہم احتجاج نہیں کرتے ہیں. ہمارا عمومی مزاج ہے کہ ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں. لیکن آپ ہر روز کوئی نیا شوشہ چھوڑتے ہیں اور ہمیں مجبور کر رہے ہیں، ہمیں اکسا رہے ہیں کہ ہم احتجاج کریں. آپ ہمیں اس طرف لا رہے ہیں اور صورتحال اس طرف جا رہی ہے کہ یوں لگتا ہے کہ شاید پی ڈی ایم والے وہ تو شاید بعد میں اسلام آباد پہنچیں، کہیں ہم تاجر جو ہیں وہ پہلے اسلام آباد نہ پہنچ جائیں. تو مہربانی کریں، آپ اس پر نظر ثانی فرمائیں. 10 بجے رات کو دکانیں بند کرنے کا مقررہ وقت ہے، رات 10 بجے. تو یہ رات 10 بجے کا جو وقت ہے، آپ اس کو سختی سے امپلیمنٹ کروائیں اور اس میں ہماری مدد اور تعاون آپ کے ساتھ ہوگی. اور آپ ہمیں بتائیں، آپ نے کرونا وائرس کو لے کر آج تک کیا کیا ہے؟ آپ نے کون سے ٹھوس اقدامات کیے ہیں کرونا وائرس کو لے کر؟ کیا عوام کی اور لوگوں کی تربیت کرنا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے اس وبا کو لے کر؟ آپ نے کیا تربیت کی ہے؟ کیا آپ نے آگاہی دی ہے؟ کیا آپ نے باہمی اشتراک عمل کیا ہے تاجر برادری کے ساتھ بیٹھ کر؟ کون سی کمیٹیاں بنائی ہیں؟ کون سی آپ نے اویئرنیس کیمپین چلائی ہے؟ کون سی ڈرائیو کا حصہ بنایا ہمیں؟ آپ یک طرفہ فیصلے کرتے ہیں، نہ آپ تاجروں کو اعتماد میں لیتے ہیں، نہ آپ ہماری جو تنظیمیں ہیں، جو ہمارے چیمبرز ہیں، نہ ہماری فیڈریشن ہے، آپ کسی کو اعتماد میں لیتے ہیں. آپ بیٹھے بٹھائے آپ فیصلہ کر دیتے ہیں اور آپ ایک کاغذی کارروائی کرتے ہیں اور اس کاغذی کارروائی کے نتیجے میں آپ بری ذمہ ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی ذمہ داریوں سے فرار اختیار کر لیتے ہیں
اور پھر آپ ہم پر ذمہ داریاں ڈال کے آپ سو جاتے ہیں, آپ کی انتظامیہ بھی سو جاتی ہے. اور پھر یہ جو روز میڈیا پر آپ رپورٹس دیکھ رہے ہیں, اب میڈیا والوں کا تو کوئی قصور نہیں, آپ کا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے یہ جو رپورٹ دے رہا ہے, جب آپ کا دل کرتا ہے آپ کرونا کے پیشنٹ کو ان کی تعداد کو بڑھا دیتے ہیں, جب آپ کا دل کرتا ہے آپ ان کی تعداد گھٹا دیتے ہیں. دیکھیں یہ ڈرامہ بند ہونا چاہیے, یہ ڈرامہ ہم خوب سمجھتے ہیں. کیا مجھے بتائیں, کیا سندھ حکومت نے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے؟ کیا آپ نے کے بی کے حکومت آپ کی وہاں موجود ہے, آپ نے کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے؟ جب آپ نے ایسا کوئی فیصلہ کرنا تھا تو کیا ملکی سطح پر نہیں کیا جانا چاہیے تھا؟ یہ ایک صوبے میں اور صوبے میں بھی مخصوص اضلاع میں, اور دیکھ لیں آپ جو نوٹیفکیشن آیا ہے یہ وہ تمام اضلاع ہیں جنہوں نے لانگ مارچ کے اندر اپنا کردار ادا کرنا ہے, یہ وہ تمام ضلع ہیں, دیکھ لیں جا کے. تو یہ تو سراسر آپ کے سیاسی مقاصد ہیں اور آپ اپنی سیاست کی بھینٹ ہمیں چڑھا رہے ہیں. یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے, یہ ہم نہیں کریں گے, نہ ہونے دیں گے آپ سے. اور ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ ہم پیر والے دن سے معمول کے مطابق اپنا کاروبار کریں گے. مسائل آپ کی طرف سے پیدا ہوں گے, آپ کی انتظامیہ کی طرف سے پیدا ہوں گے, تو اس کے ذمہ دار بھی آپ خود ہوں گے. ہمارے دکاندار جو ہیں وہ ماسک بھی لگائیں گے اور کرونا وائرس کو لے کر تمام احتیاطی تدابیر کو وہ اختیار بھی کریں گے. لیکن ایک سوال میں پھر یہاں چھوڑے جا رہا ہوں, سال کے قریب ہو چلا کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہے, کیا ہماری کسی صوبائی حکومت نے یا ہماری مرکز کی حکومت نے کرونا وائرس کو لے کر کیا کوئی ایسی قانون سازی کوئی کی ہے جس کے تحت پاکستان کے عوام کو یہ بتایا جائے کہ آپ نے ماسک کے بغیر سفر نہیں کرنا, ماسک کے بغیر آپ نے کسی جگہ پر انٹر نہیں ہونا؟ جگہ جگہ آپ نے لگا تو دیے پوسٹر, لیکن قانون سازی نہیں کی, کیونکہ جب قانون سازی کی جاتی اسمبلیز کے ذریعے تو پھر آپ کو اس قانون سازی پر عمل درآمد کروانے کے لیے کام کرنا پڑنا تھا. آپ بھی نااہل ہیں اور آپ کی زیر اثر کام کرنے والی انتظامیہ بھی نااہل ہے, آپ بھی نالائق ہیں اور آپ کے زیر اثر کام کرنے والی انتظامیہ بھی نالائق ہے. آپ بھی نکمے ہیں, آپ بھی کرپٹ ہیں, آپ بھی چور ہیں, اور آپ کے نیچے جو کام کرنے والے انتظامی افسران ہیں اور انتظامیہ ہیں وہ بھی کرپٹ ہے اور چور ہے. اور بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم چوروں میں گر گئے ہیں, بس بدقسمتی ہے ہماری ہم معصوم تاجروں کی کہ ہم کرپٹوں کے ٹولے کے گرد گھر چکے ہیں اور ہم آپ کے ظلم کا شکار ہو رہے ہیں. اور یہ ظلم جو ہے, یہ ظلم کی جو سیاہ رات ہے, انشاءاللہ یہ نہیں چلے گی. اور ہم تاجر جو ہے پھر فیصلہ کریں گے. اگر آپ نے ہمارے کسی ایک تاجر کے ساتھ زیادتی کی اور اگر آپ نے کسی ایک دکاندار کے ساتھ ظلم کیا تو یاد رکھیں ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے, ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. آپ کو بتا دیں ہم بھرپور جواب دیں گے. اور اگر ہمیں پورے پنجاب کے تاجروں کو اکٹھا کرنا پڑا اور پورے پنجاب کے تاجروں کو اکٹھا کر کے اور تمام دیگر تاجر تنظیموں کو اکٹھا کر کے کوئی اجتماعی فیصلہ بھی کرنا پڑا تو ہم اس سے بھی گریز نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ اقدام سراسر بدنیتی, جھوٹ اور فراڈ پر مبنی ہے. یہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے آپ نے بالکل نہیں کیا. بہت شکریہ. اشرف بھٹی صاحب بات کریں گے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے, جو کچھ انہوں نے ارشاد بھی کیا ہے, میں پہلے تو اسے انڈوس کرتا ہوں. نمبر 2 کہ یہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرس لندن سے آئی ہے. کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ لندن سے جتنے مسافر آئے ہیں 2-3 ماہ میں انہوں نے کوئی نے چیک کیا ہے؟ قطعی طور پہ میرے خود عزیز آئے ہیں, قطعی طور پہ انہیں چیک نہیں کیا گیا اور وہ وائرس پھیلی ہے بقول ان کے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وائرس نہیں پھیلائی جا رہی, یہ تاجروں کے قتل کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. تاجر معاشی طور پہ بہتر ہو رہے تھے, ہم دکاندار خوش ہو رہے تھے کہ ہمیں ریلیف مل رہا ہے, کاروبار شروع ہوا ہے, کافی عرصے کے بعد کاروبار شروع ہوا ہے. لیکن انہوں نے اس طرح ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے کہ جتنی ہماری خوشیاں تھیں ان کو انہوں نے طے کر دیا ہے. لیکن میں حکومت سے پھر مطالبہ کرتا ہوں کہ تاجروں کی مشاورت کے بغیر کوئی ٹائمنگ سیٹ نہیں ہوگی. اگر یہ زبردستی 6 کا اعلان کریں گے یا 7 یا 8 تو ہم باقاعدہ مقابلہ بھی کریں گے, دکانیں کھولیں گے
اور اپنے کسٹمر کو ڈیل بھی کریں گے. پھر جو ہوگا آپ کے سامنے ہوگا, اس کا ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے, یہ حکومت انتظامیہ یہ ہوگی. ہم نے ہر قسم کا تعاون کیا ہے, لاک ڈاؤن میں بھی کیا ہے, اتنے مہینے بند کیے دکانیں, ہم نے ہر سطح پہ ان سے تعاون کیا ہے, لیکن حکومت ہم سے تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ دوغلی پالیسی, یہ دو رنگی پالیسی ہم نہیں چاہتے کہ فردر چلے. اسے یہاں اسٹاپ کرے, ہمارا ٹائم سیٹ کرے. 10 بجے ہمارا متفق کا فیصلہ ہے, ریٹیل مارکیٹ کا 10 بجے. ہاں ہول سیل مارکیٹ 6-7 بجے بند ہوئی, ٹھیک ہے, ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ریٹیلر کے لیے چاہے وہ ڈیفینس ہے, لبرٹی ہے, پوٹسٹ ہے, نارکلی ہے, اچھرا ہے, شالم ہے, جو بھی ہے مارکیٹ ریٹیل کی ہے, وہاں 10 بجے کا ٹائم ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہم کوئی چیز برداشت نہیں کریں گے. پھر جس حد تک ہمیں جانا پڑا, جس حد تک ہمیں کلیکشن کرنی پڑی, سارے پنجاب کے تاجروں کو لاہور میں بنانا پڑا, تو پھر وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا. ہم نہیں چاہتے کہ چلتی ہوئی گاڑی کو روکا جائے اور اس میں ہم انہیں تنگ کرے. ہمارا منشا یہی ہے کہ آپ اپنا کام کریں, سیاست کریں, جو مرضی کریں, لیکن ہمارے تاجروں کے جو ٹائمنگ ہے اسے سیٹ رہنے دیں. بہت شکریہ. آصف بھائی ذرا ایک منٹ ہوٹل ایسوسیشن والوں سے بات کر لیں, ذرا میرے چیمبر کے بھی ایک نمائندگی کروانی ہے ان سے. آصف بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح میر صاحب نے ابھی کہا کہ حکمران حواس باختہ لگتے ہیں, تو میں جب وطن عزیز کو دیکھتا ہوں تو مجھے اب اس پیڑ پہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا نظر آ رہا ہے, اور اللہ جانے انجام گلستان اب کیا ہوگا. آپ یہ دیکھیے کہ ایک اصول ہوتا ہے گھر چلانے کا کہ جو گھر کا کماؤ پوت ہوتا ہے نا, اس کو پریشان نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے بھی حکومتیں ہیں, جو کچھ عوام کے ساتھ ہوا, یہ پہلی تاجر کش حکومت ہے کہ انہوں نے جو ہے سب سے زیادہ استحصال جو ہے تاجروں کا شروع کر دیا ہے. کہ بھئی پہلی حکومتیں اگر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ کھاتی تھی جو کچھ کرتی تھیں, انہوں نے کبھی تاجروں کو نہیں چھیڑا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ معیشت جو ہے چلانے والے تاجر ہیں. تو ہم نے یہ حکمت عملی کا فقدان دیکھا. مجھے یہ بتائیے کہ شام 6 بجے کے بعد آپ مجھے کوئی ایسا کوئی میڈیکل ایویڈنس دے دیں کہ شام 6 بجے کے بعد کرونا نہیں آئے گا, یا آپ ہمیں یہ بتا دیں, ہمیں آپ انشور کر دیں کہ 14 دن کے بعد کرونا ختم ہو جائے گا. جب کرونا جانے کا آپ کے پاس کوئی ٹائم فریم نہیں ہے, مجھے یہ بتائیے کہ موٹر وے کے اوپر اگر ایکسیڈنٹس کی تعداد زیادہ ہوگی تو آپ موٹر وے کو بند کر دیں گے. حکومتیں اپنی ریٹ قائم کرتی ہیں, اس طرح کے احمقانہ فیصلے نہیں کرتی. اور میں آپ کو یہ ایک اور بات بتاؤں کہ یہ حکومت اتنی احمق نہیں ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ اس ملک کو پرائیویٹائز کرنے کے ایجنڈے پہ لگے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر یہ جو تاجر ہیں ان کو یہ پیس رہے ہیں. تو میں اتنا استحصال, آپ یہ تبدیلی دیکھ لیں کہ ہمارے جو بدن کا کپڑا تنگ ہو کے ہمارے پیٹ ننگے ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو جب آپ ہمارے پیٹ پہ لات ماریں گے, آج ایسے لوگ جو قربانیاں دے رہے تھے, گلریز خٹک صاحب بھی بیٹھے ہوئے, ایسے لوگ جو کنٹینر میں گئے تھے آج وہ اس طرف آ کے بیٹھ گئے ہیں. جب آپ معاشی استحصال کریں گے اور آپ بھوک سے ماریں گے تو آپ کو کسی اپوزیشن کی ضرورت نہیں ہے. اپنی بربادی کے لیے آپ خود کافی ہیں. آپ ہوش کے ناخن لیں. عمران بشیر صاحب, آصف بھائی ادھر آؤ ایک منٹ. نہیں یہ چلی قومی تاجر تحت والے بھی بات کر لیں. آصف بھائی ذرا باری باری کروا دیں, ایتھے کر لو. آ جان آصف بھائی چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ نعیم میر صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ 10 بجے کا جو ٹائم ہے جو انہوں نے نوٹیفکیشن کیا تھا 11 مارچ کو, 11 مارچ والے دن قومی تاجر اتحاد نے فیصلہ کیا ہے کہ جو نعیم میر صاحب نے بات کی ہے وہ 120% کریکٹ ہے. اگر یہ نہیں مانتے تو الحمدللہ سارے بازار بھی ہم کھولیں گے, بیٹھیں گے بھی. اگر ہمیں انتظامیہ سے لڑائی کرنی پڑی تب بھی کریں گے. 10 بجے سے پہلے پورا لاہور بند نہیں ہوگا. پرچون بازاروں کا اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. عمران بشیر صاحب, ہاں ادھر آؤ نا, ادھر آ جاؤ. عمران لاہور چیمبر کی نمائندگی بھی میاں صاحب آگے آؤ. عمران بشیر صاحب لائیو چل رہا ہے نا, آئے نا آگے. میاں صاحب آؤ. ریسٹورنٹ والے آ جائیں, پہلے آ جائیں. عمران صاحب بیٹھ جائیں ایک منٹ. ریسٹورنٹ ایسوسیشن والوں سے بھی بات کر لیں. جی آپ سب لوگوں کا شکریہ. ہم ریسٹورنٹ ایسوسیشن اور ہوٹل ٹورزم ایسوسیشن
इंशाल्लाह। हम होटल्स एंड टूरिज्म एसोसिएशन और रेस्टोरेंट एसोसिएशन तमाम फैसले जो जनाब मीर साहब ने किए हैं उनकी भरपूर तायद करते हैं, उनके शाना बशाना खड़े हैं। 2-3 गुजारिशात हैं वो ये कि शादी हाल ओपन जो है वो कह रहे हैं ठीक है जी खैर है, तो जो रेस्टोरेंट हैं उनको तो बिल्कुल बंद कर दिया गया कि आउटडोर डाइनिंग भी ख़त्म और इंडोर डाइनिंग तो पहले ही ख़त्म थी। तो गुजारिश है कि ये जो पाबंदी है इसको भी फिल फोज उठाया जाए, हम इसके मुतहम्मल नहीं हो सकते। हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, बेताशा वेंडर्स हैं, सब बेचारे बर्बाद हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि NCOC की मीटिंग में जो पंजाब के वज़रा भी बैठे होते हैं, तो क्या इन लोगों को नज़र नहीं आता कि सिंध, बलूचिस्तान, KPK का कोई शहर नहीं बंद हुआ, सिर्फ पंजाब के 5 शहर बंद करवा दिए हैं। इनको चाहिए इनको होश के नाखून ले, और पता नहीं इन लोगों ने वापस आके वोट नहीं लेने। और एक आखिरी बात करके मैं ख़त्म करूँगा, और या फिर उलमाए कुराम से गुजारिश है कि कोई फतवा दे दें कि खुदकुशी हलाल करार दे दें ताकि हम खुदकुशी कर लें फिर। शुक्रिया जी। आओ जी मियां साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के फाजल जज फाइज़ कादी साहब ने एक फ़िक्रा बोला था कि हमें लगता है कि इस मुल्क को सोचे समझे मंसूबे के तहत तबाह किया जा रहा है। और ये 2 साल पहले जब लाहौर चैम्बर में एक मुशीर ख़जाना आए थे तो ये फ़िक्रा मेरे मुंह से भी अल्लाह ने निकलवाया था। ये क्या कोरोना है कि अगर आप सब्ज़ी मंडी में पिछले साल भी जाते थे तो खबे से खबा उछल रहा है और काम हो रहा है। FBR के ऑफिस खुले हैं, वो नोटिस भी भेज रहे हैं आपको, तमाम दफातर खुले हैं, वो भी सारा काम कर रहे हैं। और ये छोटे ताजरों के ऊपर नज़ला गिराया जा रहा है कि जनाब ये 6 बजे बंद कर दें। मुझे ये जो मेरे भाई ने बात की है ये बताया जाए कि 6 बजे के बाद कोरोना भी छुट्टी पे चले जाता है, क्या 6 बजे के बाद वो नहीं आ सकता? मेरे नज़दीक और मेरे ताजर भाई सीनियर भी बैठे हैं, जूनियर भी, मार्केटों में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो बेचारे डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, अपने कारोबार बंद करके। मेरे भाई ने कहा खुदकशी अगर हलाल हो तो खुदकशी करने में मजबूर हो चुके हैं बेचारे। और मैं मार्केटों में बैठ के देखता हूँ कि सफ़ेद पोश लोग बेचारे किस तरह आके मांगने में मजबूर हो चुके हैं। बराए मेहरबानी अगर ताजर को ये समझा जाता है कि वो मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है तो ताजर को काम करने दिया जाए, उसको भकारी ना बनाया जाए। मेरा ताजर काम करेगा, मेरा मुल्क तरक्की करेगा, मेरा मुल्क खुशहाल होगा। अगर इस तरह तजारती इदारे बंद करेंगे जैसे नई मीर साहब ने कहा, हम इस किसी फैसले को नहीं मानते। अगर कानून होता है कि जो हर छोटे बड़े के ऊपर एक किस्म का लागू होता है, ये नहीं होता कि एक हिस्से पे तो वो कानून लागू हो जाए और दूसरे पे ना हो। बड़े पे तो लागू ना हो सके और छोटे पे लागू हो जाए। लिहाजा हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और मैं अपनी तंजीम आल पाकिस्तान अंजुमन ताजर और जितने भी कौमी ताजर होटल मैनेजमेंट एसोसिएशन उनकी बात को इंडोज करते हुए ये ऐलान करता हूँ कि पीर वाले दिन से अपनी रूटीन के मुताबिक तमाम कारोबार खोले जाएंगे। जब कोई बंद करने आएगा फिर उसको भी देख लेंगे। बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब और शहजाद जरा दो सबकी नुमाइंदगी हो जाए ना। भट्ट साहब आओ यार। बेटा नहीं बेटा, आपके मीडिया के लिए अच्छा चीज बन जाएगी ना। आपको जरा अच्छा चले कोई सवाल कर लें, चले सवाल कर लें आप। बंद करेंगे लेकिन हमें 6 की बजाय 8 बजे का वक्त दिया जाए। ये चल चुकी है, चैम्बर में डिसाइड हो चुका है। अब ये कह रहे हैं कि आप हम बंद नहीं करेंगे। नहीं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ना जी, वो आपको पता है वो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास जो है वो उस पर हावी है। और ज़्यादातर वो लोग हैं जिनका होल सेल का बिजनेस है, और ज़्यादातर वो लोग हैं जिनका इम्पोर्ट से वाबस्ता लोग हैं। तो लिहाजा उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दफातर वगैरह में बैठ के अपना कारोबार करते हैं। और हमारे जो दफातर हैं और होल सेल मार्केटें, वो तो आपको पहले ही पता है कि वो मगरिब के वक्त 6 बजे बंद हो जाती हैं। ये जेन्युइन प्रॉब्लम उनका नहीं है, ये जेन्युइन प्रॉब्लम ये जो नुमाइंदगी आपके सामने बैठी है इनका है। तो लिहाजा अपने जेन्युइन प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हम यहाँ आए हैं, और हम उन्हें भी समझा देंगे और वो भी अपने आप को रेक्टिफाई कर लेंगे। कोई मसला नहीं, वो हमारे भाई हैं। साहब आपने बात की कि मौजूदा हुकूमत जो है वो चोर और डाकू है, और क्या आप समझते हैं जो आपने बात की कि भी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तो इससे गुज़िश्ता हुकूमत अगर PTI जो है वो इस चीज़ का कहती है कि गुज़िश्ता हुकूमत जो है वो चोर डाकू थी, लुटेरा थी, क्या आप समझते हैं कि गुज़िश्ता हुकूमत भी ऐसी थी? देखिए जी, गुज़िश्ता हुकूमत अगर चोर थी, डाकू थी, तो इस हुकूमत के पास तो बहुत अच्छा मौका है कि वो अदालतों के ज़रिए साबित करे
اور جو لوٹا ہوا پیسہ ان سے وصول کرے. ہمیں بھی کوئی امن ہو, ہمیں بھی کوئی خیال آئے کہ یار اس حکومت نے کوئی کام کیا ہے. اس حکومت کا تو اپنا بیانیہ فیل ہو گیا ہے. جن لوگوں کو چور ڈاکو لٹیرا کہتے تھے آج وہ لندن کی گلیوں میں بیٹھ کر کافیاں پی رہے ہیں بازاروں میں بیٹھ کر. تو بات یہ ہے کہ اس کو تو آپ رہنے دیں. اگلی بات جو آپ یہ کہہ رہے ہیں بھی, تو بھی سے مراد یہ ہے کہ یہ حکومت بھی چور ڈاکو ہے, اور اس حکومت کے ساتھ جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں, چاہے وہ انتظامیہ ہے, بیوروکریسی ہے, یا کوئی اور لوگ ہیں, وہ سارے بھی چور ڈاکو ہیں. اچھا یہ بتائیں, یہ بھی کی وضاحت کر دی میں نے. پلان کیا ہے, مطلب منڈے تک انہوں نے تو کہہ دیا جی نہیں ہوگا, لیکن آگے کوئی لایا عمل, کوئی پلان ایسا ہے کہ اگر وہ کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم دکانیں کھول کے بیٹھیں گے, ہم نے آپ کو بتا دیا, انہوں نے کہہ دیا, ہم نے بھی کہہ دیا, تو ٹھیک ہے نا جی, تو کہہ تو دیا ہم نے. تب یہ تو میدان لگے گا منڈے کو, اور آپ بھی ہوں گے, ہم بھی ہوں گے. تو اور واٹس ایپ بیٹھے ہیں, واٹس ایپ بھی بات کریں گے مال روڈ کی. تو یہ تو ایسے ہی چلے گا. تو یہ اگر ہمارے ساتھ انہوں نے آنکھ مچولی کھیلنی ہے تو یہ سارا دن آنکھ مچولی چلتی رہے گی پھر منڈے والے دن. تو دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی سلیقہ نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, اور اس حکومت کو کوئی طریقہ سلیقہ آتا نہیں ہے. اور بٹ وہ باتیں میں کرنا نہیں چاہتا جو نہ چلیں, تو میری بار بار باتیں کاٹ دی جاتی ہیں. تو آپ آپ کی مارکیٹ کے علاوہ آپ کی دوستوں کی مارکیٹوں میں بہت کم SOPs فالو ہوئے ہیں, تو ان سے آپ عمل درآمد کیسے کرائیں گے؟ کہہ تو رہے ہیں کہ عمل درآمد کریں گے, لیکن ہوتا کوئی نہیں ہے. دیکھیں ابھی جیسا سب دوستوں نے اپنی اپنی مارکیٹوں کا, اپنے اپنے شعبے کا ذکر کیا, تو میں تو صرف دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 کہ اگر حکومت ہمیں یہ یقین دلا دے کہ ہفتہ اتوار بند کرنے سے اور 6 بجے تک دکانیں کھولنے تک ہمیں محدود کر رہے ہیں تاکہ کرونا نہ پھیلے, ہمیں یہ یقین دلا دیں کہ یہ 2 دن بند کرنے سے کرونا نہیں پھیلے گا, تو ہم تو 2 دن کیا, ہم 1 ہفتہ بند کر دیں گے, پورا ہفتے کے لیے ہم بند کر دیں گے. لیکن ہمیں یہ تو پتہ چلے نا کہ ہمارے اس ایکٹ سے, جو ٹائم شارٹ کرنے سے کرونا جو ہے وہ نہیں پھیلے گا. اگر یہ گارنٹی دے دیں تو میں اپنے سارے تاجر بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ حکومت کے احکامات پہ عمل کریں اور اس کو لبیک کریں. اور اگر نہیں ہے تو پھر دیکھیں کہ یہ جو ٹائمنگ اور ڈے کی جو بندش ہے یہ صرف لاہور میں یا پنجاب کے کچھ علاقوں میں کیوں ہے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت تاجر پسا ہوا ہے, تاجر بہت مشکل حالات میں ہے, اور اس کے بعد اب اچانک یہ فیصلہ کر لیتے ہیں. نہ تو مشاورت ہوتی ہے, ان کو چاہیے کہ جو کمیٹیاں انہوں نے بنائی ہیں ہر لیول پہ, لاہور میں بھی اور لاہور کے باہر بھی, تو ان کے ساتھ مشاورت بھی تو کریں. اگر وہ ہمارے مشورے کے بغیر ون سائیڈڈ یہ سارے فیصلے کرنے ہیں تو پھر ہمیں یہ فیصلے نامنظور ہیں. صاحب ابھی آپ نے بولا ہے کہ حکومت SOPs کو سیاست کے لیے استعمال کر رہی ہے, یہ نوٹیفیکیشن سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں. کیا یہ لاہور کے سارے تاجر حکومت مخالف سیاست کا حصہ بنیں گے؟ PDM کا جو لانگ مارچ جا رہا ہے اس میں بھی شامل ہوں گے اپنے مطالبات سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ ہم ہر وہ حربہ استعمال کریں گے اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے جس سے حکومت پہ پریشر پڑے. ہم سیاسی جماعت نہیں ہیں, ہم پریشر گروپ ہیں, اور پریشر گروپ جو ہے وہ اپنے مفاد کے حصول کے لیے کسی بھی حد تک جاتا ہے. اور ہاں اگر حکومت چاہتی ہے کہ ہم اس حد تک نہ جائیں تو حکومت ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہمارے مسئلے حل کرے اور ہم پر شفقت کا ہاتھ رکھے, محبت کرے, ہمیں کیا اعتراض ہے. ہم سیاست نہیں کریں گے, ہم ان کے خلاف سیاسی حریف نہیں بنیں گے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر ہمارے مفادات پر زک آئے گی اور ہمارے مفادات کو نقصان ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم بھی حکومت کے ہر مفاد پر ضرب کاری لگائیں گے. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں, لانگ مارچ تو ہم خود بھی کر سکتے ہیں, ہم نے کیے بھی ہیں بھائی. ہم نے تو گزشتہ 2.5-3 سالوں کے اندر, آپ کو یاد ہوگا 3 دفعہ اسلام آباد کا گھیراؤ کیا ہے, کسی سیاسی جماعت کی سپورٹ کے بغیر خود گئے ہیں. یہ بھی دیکھا گیا کہ دوسروں کی دکانوں سے بلا بلا کر اپنی دکان میں تاجروں نے سارے لے گیا. ایک SOPs کا خیال جو ہے وہ کسی صورت میں نہیں رکھا گیا.
اور اب آپ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سارا عمل جو ہے وہ ایک سیاست کا حصہ نظر آ رہا ہے، جبکہ جب مارکیٹیں کھلی ہوئی تھیں اس وقت بھی تاجران کی جانب سے جو ہے وہ قائد احترام پنجاب کی آزادی کا بھی استقبال کیا گیا. اب کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ تاجروں کو سیاسی نہیں دیکھیں بات یہ ہے، پہلی بات کہ جو ایس او پیز کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں تو ایس او پیز جو ہے نا وہ تاجر نے بھی عمل کرنا ہے اور عوام نے بھی کرنا ہے. عوام نے عمل تب کرنا ہے جب آپ عوام کے لیے سازگار ماحول پیدا کریں گے، اسے آگاہی دیں گے، اسے آپ مائل قائل کریں گے اور عوام جو ہے وہ آپ کا حکم مانیں گے. اگر آج پاکستان کے اگر عوام جو ہے 2020 میں یہی گارنٹی دی جی تاجروں نے کیا، تاجروں نے سینیٹائزر بھی رکھے، تاجروں نے اپنا ماسک بھی پہنے، تاجروں نے کوشش کی پوری، لیکن جب عوام نے نہیں مانا کرونا کو، عوام الناس نے، تو اس کا مطلب ہے حکومت کی رٹ کو عوام نے ہوا کیا، ہم نے نہیں کیا. اور یہ تو سارے غائب ہو گئے تھے. آپ مارکیٹوں میں کیمرے لے کے جائیں اور آج بھی جائیں اور پہلے بھی آپ گئے تھے، آپ جاتے بھی ہیں، کیا کہیں کوئی آگاہی کیمپ لگے ہوئے تھے؟ کیا انتظامیہ اور تاجر مل کر کوآرڈینیشن سے کوئی کام کر رہے تھے؟ کہیں پر یہ نظر ہی نہیں آیا. یہ کاغذی حکومت ہے اور یہ ان کی کاغذی کارروائیاں ہیں. ہم اس کاغذی حکومت کو اور اس کی کاغذی کارروائیوں کو مسترد کرتے ہیں. عملی کام کرنا ہے تو یہ جو حقیقی نمائندے بیٹھے ہیں تاجروں کے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرو. آج تک کوئی ایک اجلاس ہوا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، آپ ایک متحرک ترین رپورٹر ہیں ایک بڑے ڈائنامک چینل کے، آپ مجھے بتائیں کیا آج تک ہم تاجروں کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کر کرونا وائرس کو نبٹنے کے لیے، روک تھام کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی ہو، کوئی انہوں نے ہمارے ساتھ لائے عمل بنایا ہو؟ یہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہے. بیٹھنا کیا، یہ ہمیں ملتے ہی نہیں ہے. ہمیں ملتے ہیں ٹی وی پر صرف. ابھی آپ دیکھیے گا، ابھی ایک وزیر، دو وزیر جو ہے نا وہ ابھی اس نوٹیفکیشن کی آڑ میں مارکیٹوں میں پھرت آپ کو کرتے نظر آئیں گے اور وہاں پہ جا کے فوٹویں کھنچوائیں گے اور آپ کو انٹرویو دے رہے ہوں گے اور آپ کو بتا رہے ہوں گے ہم تو بہت کام کر رہے ہیں، ہم نے تو بڑا کوشش کی عوام کے جان کی تحفظ کے لیے. تاجر ہی برے ہیں، ہمیں برا کہہ رہے ہوں گے، ہمارے بارے میں برائیاں کر رہے ہوں گے اور ہیڈ لائنیں چل رہی ہوں گی اور ان کی موجیں لگی ہوں گی اور ٹی وی پہ دیکھ کے اپنے آپ کو خوش ہوں گے. لیکن کیا ہوگا؟ ان کا جو عملی کردار ہے وہ ہوگا زیرو. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ زیرو ہیں، یہ زیرو ہی رہیں گے اور ہم ان کو زیرو سے بھی کہیں اب نیچے پہنچا کے چھوڑیں گے. یہ دیکھیں، میں ایک بات ایک سیکنڈ شہزادہ، میں یہ بھی آپ کو پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ سب بیٹھے ہیں پریس والے ماشاءاللہ، کہ میں مال روڈ کی بات کرتا ہوں کہ مال روڈ پہ ایس او پیز کا امپلیمنٹیشن ہوا. مجھے بتائیں کہ کتنے چلان ہوئے جو ایس او پیز پہ عمل نہیں کر رہے تھے؟ کتنی دکانیں بند ہوئیں جو کہ ایس او پیز پہ عمل نہیں کر رہے تھے؟ تو آپ کو جواب ملے گا کہ 0/0. تمام دکاندار مال روڈ کے حوالے سے ایس او پیز پہ عمل کر رہے تھے، کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. لیکن یہ ایک سیدھی بات ہے کہ یہ جو اچانک فیصلے ہیں، یہ ہمارا پروٹیسٹ ہے کہ یہ نہ کیے جائیں. عوامی نمائندوں کو، تاجروں کے نمائندوں کو ساتھ بٹھا کے، چیمبر کے نمائندوں کو ساتھ بٹھا کے فیصلہ کیا کریں. اور جہاں تک یہ اعلان ہے کہ بھئی منڈے سے ہماری دکانیں کھلیں گی، یہ بھی حقیقت ہے کہ اتنا جو تاجر ہے وہ تنگ آ چکا ہے اور اتنا وہ جو حالات کے مارے ہوئے ہیں اور جو کہ اپنے بال بچوں کے لیے روٹی نہیں کما پا رہے، تو اوبیسلی وہ اس پہ پروٹیسٹ بھی کریں گے اور دکانیں کھولیں گے. آگے میں حکومت وقت کو پھر ایک ریکویسٹ بھی کر رہا ہوں اور پیغام بھی دے رہا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اور مزید اگر کوئی سختی ہے، مزید اگر کرونا پھیل رہا ہے، انگلینڈ سے آ گیا، پہلے امریکہ سے آیا تھا، اب انگلینڈ سے آ گیا ہے، کل کو چائنا سے آئے گا، تو یہ جو بھی آتا ہے اس کی حکمت عملی بھی ہمارے ساتھ بھی طے کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے طور پہ طے کر کے اور اس کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں. تو آپ سے یہی درخواست ہے اور آپ کا جواب بھی یہی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں اور اگر کچھ سختی کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ سختی بھی جو ہے وہ قبول کر لیں گے. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ ہمارے ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جی بتائیں. سارے دوست کہہ رہے ہیں جی 10 بجے تک بند کریں، 10 بجے سے کم ٹائم لگیں گے، ٹائم تھوڑا ہے. آپ کے ساتھ چیمبر بھی بیٹھا ہوا ہے، چیمبر یہ کہتا ہے کہ رات 8 بجے تک کریں. کیا چیمبر اور تاجر ایک پیج پہ نہیں ہے؟ آپ کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، آپ کا چیمبر کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے، تو گورنمنٹ کیا کرے گی؟
بات یہ ہے تاجر اور چیمبر کوئی بات نہیں چلے کوئی بات نہیں, تاجر اور چیمبر ایک ہی ہیں. تاجر اور چیمبر ایک ہی ہیں. چیمبر بھی تاجروں کی وجہ سے ہم لوگ, میں ادھر ہی آ رہا ہوں. میں نے دے دیا تھا جواب شلال, آپ نے سنا نہیں ہے. نہیں جو کانٹراڈکشن, یار ایک منٹ, جو کانٹراڈکشن ہے 6 بجے اور 8 بجے کی, ہمارے مطالبے کی تاجروں کی طرف سے 8-10 بجے کا اور وہ 8 بجے کا مطالبہ ہے. آپ کی اس کانٹراڈکشن کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ چیمبر نے بات یہ ضرور کی ہے اور ہم نے بھی سنی ہے, لیکن ہم نے آپ کو وضاحت کر دیا کہ ہم انہیں بھی ریکٹیفائی کروا دیں گے اور ان کے مطالبے کو بھی 10 بجے تک کروا دیں گے. ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی انہوں نے. چلے کوئی بات نہیں, تھینک یو. مشاورت ہو جائے گی یار, چائے کا انتظام نیچے ہے ذرا.